ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، محبت میں ہار گئے ہو تو کیا ہوا، توبہ سے کتنے برس سے غافل ہو، خدا کو بھول گئے ہو تو کیا، اب تو یاد آ گیا نا وہ، اب تو اس کی مصلحتیں سمجھ آ گئی، اب تم تمام گناہوں پر شرمسار ہو۔ یہی اس کی محبت ہے، یہی اس کا کرم ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے، پھر اس کے عیبوں سے روشناس کرواتا ہے، اور توبہ کی توفیق تب تک نہیں ملتی جب تک اللہ معاف نہ کرے۔ صدیوں کے بعد ہو یا لمحوں کے بعد، جب بھی تمہیں خدا کا خیال آئے تو اسی کی جانب بھاگ جاؤ۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ غصہ نہیں کرتا، وہ تو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی تمہارے اس ٹوٹے ہوئے وجود کو دوبارہ سے بنا کر کھڑا کر دے گا۔ ان تمام لوگوں کے سامنے جنہوں نے تمہیں ریزہ ریزہ کر دیا تھا، پھر تم ناز کرو گے اپنے ٹوٹنے پر۔ اللہ کا کوئی بھی کام بے مقصد نہیں، وہ ٹوٹے دلوں کا مالک ہے۔ بے شک تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، جب تمہیں لگنے لگے کہ ہر راستہ اور ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، جب ٹوٹی ذات کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، اور اگر تمہارا دل کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تمہاری روح پتا پتا بکھر گئی ہے، آخر میں وہ سب جوڑ دے گا، ایسے جیسے کچھ ٹوٹا ہی نہ ہو۔ بس اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا، بھروسے اور امید کا دیا ہمیشہ جلائے رکھنا۔ دیے کی لو ضرور ٹمٹمائے گی، مدھم بھی پڑ سکتی ہے۔ اگر تم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو گے تو وہ خدا ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا، ٹوٹا دل جوڑ دے گا، بکھری روح سمیٹ لے گا، کیونکہ توڑنے اور جوڑنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اسی لیے ہے، تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں۔ پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین ملنے والا ہے۔ جو تکلیف آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دے اس پر سجدہ شکر لازم ہے۔ پریشانیاں اور تکلیفیں تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں، لیکن یہ ایمان رکھو اور یہی سچ ہے کہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ خوشیوں کے پل، خوشیوں کا سفر، خوشیوں کے دن بھی آیا کرتے ہیں۔ اپنی تکلیف کو لے کر اپنے رب سے جڑ جاؤ، پھر دیکھنا اسی تکلیف میں تمہیں راحت ملنے لگے گی۔ ایک دن وہ تکلیف ختم ہو جائے گی جس کی چاہت ہم کرتے ہیں، وہ چاہت دل سے ختم ہو جائے گی۔ میرا رب دل بدلنے پر قادر ہے، بے شک خدا واپس بھی تو لا سکتا ہے اسے جس دسترس سے نکالا ہے۔ وہ اگر توفیق سجدہ دے رہا ہے تو پھر منا لیجئے اس کو۔ دعا کا خیال ہی اس کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہے۔ فرماؤ نہ کن کہ جی بھر اٹھے پھر سے سسکتی ہوئی داستان۔ جب بھی کوئی یہ بات کہے کہ یہ ناممکن ہے، دل و دماغ کے چاروں اطراف میں اسی آیت کو یاد رکھنا، اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہے۔ حوصلے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ ان کے اختیار میں تو ہے۔ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے۔ اللہ پاک اکثر ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے کہ ٹوٹ کے بکھرے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ اگر آپ کا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ہو گیا ہے تو یقین رکھیں کہ اللہ اب آپ سے کوئی بڑا کام لے گا۔ بندہ جہاں ٹوٹ جاتا ہے اللہ کا نور وہیں سے اس کے دل میں سما جاتا ہے۔
کسی کا مان مت توڑیں، مان اور محبتیں نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں اور نصیب والے انہیں سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک ہی کوتاہی اور غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے، اپنی زبان اور کردار کی حفاظت کرنا۔ جو لوگ سیکھ لیتے ہیں وہ خالق اور مخلوق دونوں کے محبوب بن جاتے ہیں۔